اسلامی تقریباً میں کوئی 8 سال سے ہوں. اور بابا میں نے کئی دفعہ کہا تھا بابا سب سے برکات کری جائے اور ہر صاحب کو یہ اسلام کیا کرا جائے جیسے اسلام کیا تھا کہ باپا آپ اللہ کے ولی ہیں. میں نہیں، پوری بر ایشیا کہہ رہی ہے، پوری بر ایشیا. بابا میرے ماں باپ یہ دعائیں اللہ خیر کرے، اللہ ماں باپ کی بھی آپ کی بھی مغفرت ہو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ترجمہ کنزول ایمان چی سمجھا جو سبحان اللہ وبحمدہ. آئیں جی سمجھا رہی کرو چھو ترجمہ کنزول ایمان. اور کس کس کو ملاقات کرنی ہے؟ اصل میں وضاحت یہ آنے وضاحت کرو دینی. مرشد عطار پر سید خطب آمین. مدینہ پر نور کی برسات ہوں. ماشاء اللہ. مرشد عطار سید خطب مدینہ پر نور کی برسات ہوں. ادھر لائن بھی لگا شروع کری نہیں اس کا نہیں مدینہ عید پیکج بنانا پڑے گا لیکن ہماری مدنی تربیت کا اور سب مدنی قافلوں میں نہیں. انشاءاللہ اچھا ترکیب بنا لیں گے وہ. ٹوکن دینے کی. مگر یہ جاگے بھی تو میں کبھی سے سوچ رہا ہوں میں خود بولوں کیا کروں. یہ بولتے نہیں ہیں، اینڈ ٹائم میں بولیں گے ملاقات. کیا کروں؟ مجھے امکان تھا کہ اینڈ ٹائم پر یہ کہیں بولیں گے ملاقات تو اپنے پھنس جائیں گے. تو انہیں اس کا مدنی پیکج بناتے ہیں اپنے. اس میں چھاٹی ہو سکے گی نا. آپ میں سے جس نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو وہ اب سنتے رہے. 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو اور 72 مدنی انعامات میں سے کم از کم 50 مدنی انعامات پر عمل کرتے کرتے 12 ماہ گزر چکے ہوں. اچھا. اور جو رسالے ہر ہفتے پڑھنے ہوتے ہیں ان میں سے کم از کم 30 رسالے پڑھ لیے ہوں. میرا خیال اب تو 40 سے بھی اوپر گزر چکے ہوں گے. جی تو 30 کم از کم پڑھ لیے ہوں. اور جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہوں پڑھاتے پڑھاتے 1 سال گزر گیا ہو اور ہفتے میں 1 چھٹی میں کوئی حرج نہیں ہے. جب تک اب نکال دیتے نا جب تک تو آسانی ہو جاتی. جس نے فتاوی رضویہ شریف کی کم از کم 1 جلد پڑھ لی ہو 30 میں سے 1. بہار شریعت کی 1 جلد پڑھ لی ہو. فیضان سنت پوری پڑھ لی ہو جس نے. نیکی کی دعوت اور غیبت کی تباہ کاریاں سب یا فیضان سنت. فیضان سے. اچھا. نیکی کی دعوت پڑھ لی ہو. غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لی ہو. تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یا تو پڑھ لیے ہوں. فیضان رمضان بھی. فیضان رمضان شعبان میں اس شعبان کے اندر یا رجب شعبان میں پڑھ لیو. یا رمضان سے پہلے 12 ماہ سے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ یا ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں حاضری ہو اور اگر بیماری سے چھٹی ہو تو وہ ویلڈ ہے. یا درس نظامی کر لیا ہے تو مفت بغیر مدنی فیس کے وہ ٹوکن لے سکیں گے. یا قاری صاحب ہیں جو کل وقتی مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں تو وہ بھی مل سکتے ہیں.
اچھا، اب ان کے لیے جو میں نے عرض کیا نا، اس کے ٹوکن انشاءاللہ آپ کو ابھی کچھ دیر میں، ہاں جنہوں نے چاند رات کو ملاقات نہ کی ہو اور رمضان میں بھی ملاقات نہ کی ہو، شعبان میں کی ہو تو پرواہ نہیں، رمضان میں اور چاند رات میں ملاقات نہ کی ہو، ہاں تو انشاءاللہ آپ کو ٹوکن نہیں، جن کا میں نے کہا ہے نا وہی، یہ ان لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے تقریباً، صرف آپ ادھر سے آیا ہوں ادھر سے آیا ہوں یہ دلیل نہیں چلے گی، آپ کو یہ جو میں نے بتایا ان میں سے ایک پر بھی عمل ہوگا نا تو انشاءاللہ وہ آپ کو ٹوکن دے دیں گے۔ یعنی یہ جو مدنی پھول بیان ہوئے نا، کہ جیسے فیضان سنت پڑھ لی ہو، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب اگر پڑھ لی ہو، فیضان رمضان رجب یا شعبان میں اس کا مطالعہ کر لیا ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کے ساتھ ایک یہ تو ظاہر ہے کہ مختلف ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک پر اگر پڑھ لیا ہو تو مانا جائے گا، مگر یہ ہے کہ رمضان شریف میں ملاقات نہ کی ہو یا کل جو وہ ملاقات نہ کی ہو، اس کے ساتھ یہ بھی ہے، یعنی یہ شرائط بھی ہوں، ان میں سے کوئی شرط بھی ہو، اور یہ شرط ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ کل ملاقات نہ کی ہو یا رمضان شریف میں۔ چلو بھائی ان کو بھی دے دو، 10 جلدیں پڑھا دی ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، تو چلو صراط الجنان کی ایک جلد بھی پڑھ لی ہے وہ بھی لے لے ٹوکن بس، اور بولو جس نے سن لی ہو سن لی ہو پوری وہ بھی لے لے۔ سبحان اللہ۔ یہ عید پیکیج ہے، دیکھو بہت سستا ہے، بعد میں شاید وہ سختی ہو جاتی ہے تعداد کے حساب سے۔ ہے مومنوں کے لیے انعام سبحان اللہ اب انشاءاللہ جو عرض کیا نا، جب ٹوکن یہ دیں گے نا، میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا نا تب ٹوکن دیں گے، مگر ابھی تو 12 بج گئے، 12 بجنے والے ہیں، اور یار یہ ہزاروں ہیں، ان کا تو اعتکاف سے تو مشکل ہو جائے گا سنبھالنا۔ جو مانگے صلو علی الحبیب۔ کی طرف سے تو بھائی زمزم نگر والوں کو کوئی ایسا پیکیج بھی اگر آج دے دیا جائے کہ اگر یہ عمل کریں اور 2-3 مہینہ میں، کیونکہ کئی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ اعتکاف میں آئے تھے پھر ہاتھوں ہاتھ یہ یہاں آ گئے، تو کچھ ایسا ہو نا کہ یہ عمل کریں اور وہ عمل ہو جائے ان کا تو یہ آ جائیں، یہ کہ یا پہلی مرتبہ اعتکاف کیا ہو ایسا کوئی نئے بھی اس ٹائم بھائی آئے ان کے ساتھ۔ نہیں ماشاءاللہ یہ جذبہ ان کا، اور ایک تو ملتانی بھی تو کھڑے ہوئے تھے کہ میں راتوں رات وہاں سے چل پڑا تھا۔ اچھا 6 ہیں، انہیں کہ اعتکاف ختم ہوا اور آپ چل پڑے، عید آپ نے ٹرین میں کی؟ رات 12 بجے بیٹھے نہیں آج رات 12 بجے تو نہیں بیٹھے ہوں گے، کل رات۔ عید کی نماز کا کیا ہوا؟ عید کی نماز وہ خیر مسافر پر عید کی نماز تو نہیں ہوتی، لیکن یار یہ قربانی عید کی نماز کی دی نہ جائے، عید کی نماز سال میں 2 ہی بار آتی ہے۔ نہیں وہ تو میں سمجھ گیا، میں نے پیکیج آپ کو جو دیا نا، پیکیج مدنی عید پیکیج، ہاں تو جو بھی میں نے مدنی پیکیج دیا ان میں جو پورے اترتے ہیں وہ لے لیں، وہ ٹوکن۔ جی ہاں ایک بھی جو میں نے بیان کی نا اس میں سے۔ کہ ہمارے فاروق جیلانی بھائی کا میسج آ رہا ہے کہ وہ کافی نئے اس ٹائم میں جنہوں نے 1 ماہ کا بھی اور 10 دن کا بھی جو اعتکاف کیا پھر یہ روانہ ہو گئے، یہاں آ گئے مطلب؟ جی یہاں آ گئے۔ ماشاءاللہ، اصل جی اتنا بدین اس نے عام کرنا تو سنبھالنا مشکل تھی ان کو۔ ٹھیک ہے، ٹائم بھی اچھا ہے۔ ہوتے وہاں سے ملن۔ وہ دیکھیے اتفاق سے اس بار عید ہفتے کو ہوئی ہے نا، پھر آئندہ یوں سمجھیں گے کہ بھائی عید کے لیے جاؤ نا تو ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دھکا کھائیں ڈھونڈنے سے بھی مجھے نام پائیں۔
इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सुब्हानल्लाहिल अच्छा, जिसकी ग्रेजुएशन या इससे ऊपर दुनियावी तालीम हो वो भी टोकन ले सकता है, महकमा फौज या पुलिस में हो तो वो भी ले सकता है। 12 माह से हर माह 3 दिन मदनी काफिले में सफर करता रहा हो मुसलसल, वो भी ले सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मेरा नाम मुस्तहसन है, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि फजर की नमाज में उठने का कोई वजीफा बताएं। फजर की नमाज में उठने का कोई वजीफा बताएं। उस सूरह कहफ की 4 आयतें आखिरी, सूरह कहफ की आखिरी 4 आयतें पढ़ के सोए तो इंशाअल्लाह जाग आ जाएगी। वैसे ये कि सही पढ़ना भी आए बंदे को, ये भी एक दुश्वारी है। तो इसमें साथ में अलार्म की तरकीब हो जाए ना, या किसी को बोल के रखें वो जगा दे, सदाए मदीना लगाने वाले अगर आपके यहाँ होते हैं तो, या खुद सदाए मदीना लगाना शुरू कर दें तो इस तरह उठना होगा आपका। और अलार्म लगा दें, 3 अलार्म रख लें तो किसी से तो शायद आँख खुल जाए। नहीं, अब तो ये जो स्मार्टफोन होते हैं ना या मोबाइल फोन, इसमें जो ना वो अलार्म की तरकीब होती है, और भले आप जो ना 3 या 12 औकात की रख लें, जैसे 5 बजे रखी, फिर जो है वो 5:10 पे रखी, 5:15 पे रखी। ऐसी खतरनाक होगी कि 5 बजे वाला बजेगा ना, बोला अभी तो देर है ना, दूसरी बजे की तो उठूंगा, तीसरी बजे की तो उठूंगा। 3 घड़ियां भी तो उसमें यही है ना। घड़ियों पे मैं जिस तरह रखता हूं तो ये 5-5 मिनट के फासले नहीं रखता हूं। नहीं, मैंने एक मिसाल दी है, इसमें तो आप पूरा इन्हें 60 मिनट मुसलसल भी रख सकते हैं, मुसलसल बजती ही रहेगी बेल, और इसमें बेल बहुत बड़ी वाली, हाँ, जब तो वो बजता ही रहेगा। ये अच्छा, मगर इसमें भी बस वो नसीब की बात है, बंद कर देते होंगे यार मैं जाग तो गया हूं, अभी तो टाइम है। हाँ नहीं, इसमें भी लिखा है कि वो आगे रखिएगा ना फिर दोबारा बजेगी, इसको भी बंद करेगा फिर दोबारा तीसरी बार बजेगी। बहरहाल जिसको उठना हो ना, जज्बा हो, एहसास हो, तो वो रास्ता कर सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याजी फारूक जिलानी कुछ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जमजम नगर से मोतकिफीन हाजिर हुए हैं, इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 10 रात सलात व तस्बीह बाजामत अदा की है, माशाअल्लाह। 10-10 हज़ार मरतबा दुरूद पाक पढ़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इशराक, ताश, अवाबीन, कई नवाफिल वगैरह ये मुकम्मल जदवल के मुताबिक इन्होंने चलाया है, इनकी शिरकत की है। अगर इनकी भी मुलाकात की कोई सूरत, क्योंकि कई ऐसे जो पहली मरतबा ही एहतिकाफ किया, या फिर माशाल्लाह इसमें कुछ कोशिश करने की भी नियत रखते हैं, और घर दर्स वगैरह की भी अल्हम्दुलिल्लाह कई अच्छी अच्छी नियतें लेकर हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह, अच्छी नियत है, अल्लाह करे अमल करें। और फिर ये कि मैं जब कोई मदनी पैकेज का ऐलान करूं तो उस पर भी ये पूरे उतरे तो मुलाकात ही मुलाकात है इंशाअल्लाह। मरहबा, मजीद सवाल चलें। आपको ईद मुबारक मिल्टन शुरा, आपको भी ईद मुबारक शहजादे अख्तर, आपको भी ईद मुबारक। अब ये आपकी बारगाह में एक सवाल है कि मैंने जुल्फे रखी हैं आपके कहने, आपके फरमाने पर, तो मेरी जुल्फे आज मेरे घुंघरियाले हैं, वो सीधे नहीं होते, तो कोई बड़ा करम कोई ऐसा नुस्खा था फरमाएं ताकि बाल भी मेरे सीधे और बड़े बड़े हो जाए, मेरे बाल कंधों तक छू जाए। ये तो बाल जो होते हैं ना, बार्बर, नाई, इन लोगों के पास ऐसी टेक्निक होती होगी। घुंघरियाले तो बनाते हैं लोग, तो घुंघरियालों को सीधा भी कर देते होंगे। इसकी जेली वगैरह और आती है, सुना है। सल्लु अलल हबीब।
محمد شعیب اتاری ہند کے شہر کوٹا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں امام کے پیچھے اور امام پر سجدہ سہو ہو جائے، تو جب امام سجدہ سہو کرے گا تو اس کے لیے ایک سلام پھیرنی ہوتی ہے، تو مقتدی بھی سلام پھیریں گے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. آج جن کو پوری جماعت ملی ہے وہ پھیریں گے سلام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذاکر حسین اتاری پاک محاروی کبینہ بہمن نگر سے عرض کر رہا ہوں. سوال عرض ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو گھر والوں کو صبر نہیں آتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قبر کی مٹی پانی میں گھول کر پلا دو تو اس کو صبر آ جائے گا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دو. سنا تو میں نے بھی کہ قبر کی مٹی گھول کے پلا دو، لیکن مجھے شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہے. مٹی حد ضرر تک تو کھانا نقصان دہ جو ہو، اس طرح اتنی مٹی جو نقصان دہ ہو کھانا، یہ تو حرام لکھا ہے. معمولی مٹی تو پھر یہ میں بولوں گا تو ایک گلاس میں مٹی بھر کے ڈال دیں گے تو اور پلائیں گے، اور پتہ نہیں کچھ کا کچھ ہو گیا تو صبر ایک طرف رہا. مزید صبر کیا ہے؟ حالات پیدا ہو جائیں صبر کرنے کے، یہ رسک ہوتا ہے. تو صبر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ گجراتی کہاوت ہے دکھنو او سڑ دہاڑا. او سڑ مانے دوا. تو جو دکھ ہوتا ہے اس کی دوا ایام، دن. تو جو دن گزرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے. شروع میں بہت زیادہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ غم کی ہوتی ہے جب میت ہوتی ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بندہ بھول جاتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، خوشیاں بھی کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بس اللہ صبر عطا فرمائے. وقت کا انتظار کریں، دعا کریں اپنے مرحوم کے لیے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کینچی جو ہوتی ہے کپڑا کاٹنے والی، پاپا جان اس کا ٹوٹنا کوئی اچھا یا نہیں؟ اور کانچ کا برتن جو ٹوٹ جائے اس کے بارے میں پاپا جان ہم کو بتانا، یہ بھی ٹوٹنا اچھا ہے یا نہیں؟ یہ بدشگونی اچھی نہیں ہوتی، جائز بھی نہیں ہے کسی چیز سے کہ یہ فلاں چیز ٹوٹ گئی تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو بلی آڑے سے گزر گئی کالی تو سفر میں ناکامی ہوگی. یہ سب یہ بدشگونیاں کہلاتی ہے، ناجائز ہے. اچھا شگون کسی چیز سے لے سکتے ہیں، برا شگون نہیں لے سکتے. تو یہ کینچی ٹوٹ گئی، برتن ٹوٹ گئی تو یہ اس کی کوئی نحوست پہنچے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. عموماً گھر میں شیشے کے برتن اگر ٹوٹ جاتے ہیں نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مطلب پریشانی یا اللہ نہ کرے ایسی کوئی بلا آ رہی تھی تو وہ جیسے کہ ٹل گئی ہے. تو یہ بدشگونی کے تو شاید یہ تو اچھا شگون ہوا اچھا کہ شگون. واللہ علم، مطلب یہ بدشگونی تو نہیں ہے. بدشگونی نہیں ہوئی. اب برتن ٹوٹ گیا، اس کی عمر پوری ہو گئی تھی جی. تو ٹوٹ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی ہمیں آ کر کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فوراً توبہ کرا کے کلمہ پڑھانا چاہیے. کسی کے پاس لے جانا یہ نہیں لے جا سکتے، خود ہی پڑھا دے. توبہ کروائے جس مذہب کا ہو، کہ مثلاً میں بت کی پوجا کرتا تھا اس سے توبہ کرتا ہوں، یا میں سمجھو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، کرسچن تھا، جو بھی تھا اس کا نام لے کہ میں اس مذہب سے توبہ کرتا ہوں. کلمہ پڑھے اور ترجمہ سمجھتا ہو تو یا ترجمہ بھی اس کو جو سمجھے اس طرح کروا دیا جائے. کسی کے بعد لے نہ جایا جائے، خود ہی پڑھا دیا جائے. ہاں اگر یہ کہنا ہے فلاں کے ہاتھ پر ہی یا مجھے فلاں کے ہاتھ پر توبہ کرنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو لے جا سکتے ہیں. ورنہ خالی بولے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، مسلمان کر دو، تو آپ دوسرے کے پاس
نہیں لے جا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ابا جان ایک سوال ہے کہ نالے مبارک لگانا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمیں فوائد کچھ بتائیے. نالے پاک کا نقش ہوتا ہے یہ. اصل نالے پاک کی تو اللہ زیارت نصیب کرے ہم کو. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا بس منسوب ہے کہ یہ نقش ہے ہی ہے. تو اس کی برکتیں تو کافی علماء نے لکھی ہیں. جب تک کوئی اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے باپا جان، احمد علی اتاری بیرون ملک سائپرس سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایسی جائے نماز پر نماز پڑھنا کیسا جس پر خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی پرنٹ ہوا ہو. لوگ پڑھتے تو ہیں اس کو، ناجائز تو کسی نے نہیں کہا. البتہ یہ کہ ادب یہی ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھی جائے. تو گھٹنا بھی آئے گا اس پر، پھر اٹھا کے یوں لپیٹ کے پھینک بھی دیتے ہیں بعض اوقات. بے ادبیاں ہوتی ہیں اس کی. زمین پہ بچھا دیتے ہیں، پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر کھڑے تصویر پہ نہیں ہوتے، سائڈ اگلی طرف ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. یہ نقشہ نالے شریف کے پیچھے یہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ ہو ظلم ظالمین و شر شیطان و چشم زخم حاسدین سے محفوظ رہے. جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں معزز ہو، زیارت روضہ مقدس نصیب ہو یا خواب میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو. جس قافلے میں ہو نہ لٹے، جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، جس مال میں ہو نہ چورے، یعنی اس میں چوری نہیں ہوگی. جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے، یعنی اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ پوری ہو. اور جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں وہ مراد حاصل ہو. صلو علی الحبیب. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج دار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج دار ہم بھی ہیں. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے، کئی ایسی شادیاں ہوتی ہے جنہوں کے اندر گھروں کے اندر تو ناجائز رسمیں ہوتی ہیں اور پھر جب ولیمہ ہوتا ہے تو وہاں پر نعت پاک چلا لیتے ہیں. تو ایسی جگہ شادی میں کھانا کھانے جانا کیسا؟ اگر بے پردگی نہیں ہے وہاں اور نعتیں چل رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، کچھ تو سنتے ہوں گے نا اکا دکا، تو حرج تو نہیں کھانا کھانے میں. کہ جہاں کھانا کھانے گئے وہاں کوئی ناجائز کام نہ ہو رہا ہو، گانے نہ بج رہے ہوں اور بے پردگی نہ ہو تو جا سکتے ہیں. کوئی بھی شرعی ممنوع ادھر چیز نہ ہو.
یا سیدی عاطف اتاری وزیر آباد سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ بزرگوں کے عرس وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور بعض جگہ پر تو اچھے طریقے کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق عرس وغیرہ منائے جاتے ہیں، اور بعض جگہ ایسی ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن میں عرس وغیرہ کے سلسلے میں یہ ڈول ڈمکا وغیرہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور ان کے علاوہ بے حیائی بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو ان مقامات میں ہمیں کس طرح نیکی کی دعوت دینی چاہیے؟ مجلس سے مزارات اولیاء، وہاں جا کر یہ سائیں بھائی مدنی قافلہ لے جاتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں، وہاں نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ نماز روزہ کی ترغیب دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، مزار پر سلام عرض کرنے کا طریقہ سکھایا جائے، گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا جائے، مگر اب یہ کہ وہیں کے ڈھول ڈھمکوں پر اعتراض کریں گے نا تو وہ لوگ آپ کو نکال دیں گے، وہاں سے لڑائی کریں گے، یہ خطرہ ہوتا ہے. تو شراب کے نشے میں کوئی مست ہے، اس کو آپ کہیں گے نا کہ تمہارے منہ سے بو آتی ہے، تم شرابی ہو، حرام ہے، تو وہ پتہ نہیں شاید حملہ کر دے، سمجھے گا نہیں. تو اس لیے حکمت عملی سے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. کوئی ایسا شعر سنائے جس میں 2 بار روزہ آتا ہو، لفظ روزہ، رے واو زواد ہے. کسی سے بھی لینے اس کا جواب. ابھی روزے کے دن گئے، یہ رمضان کا روزہ ہی یاد کر رہے ہوں گے. وہ اس لیے میں نے زواد میں نے بولا ہے نا، ضاد. یہ بھی نہیں پتا ہوگا روزہ زواد سے ہوتا ہے یا سا سے ہوتا ہے، ایک تعداد ہوگی. مزار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری سردار آباد سے. عرش علا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. انشاءاللہ مدنی باکس پیش کیا ہے. پاپا میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. عیدی پاپا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عدد خلقہ. کہ اگر کوئی غلطی سے کھجور کا بیج کھا لے تو کیا کرنا چاہیے؟ غلطی سے کھجور کا بیج کھا لیں تو انتظار. کھجور کا بیج اندر رہے گا نہیں، پھسل جائے گا، امید ہے. یا پھر وہ کوئی ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی موشن وغیرہ لے لیں، کوئی ہیوی موشن ہو نا تو اس کو دھکا مار کے نکال دیں. لیکن بیج اتنا ضرر نہیں ہوتا اس کا، وہ شاید تکلیف کم دے. نفسیاتی طور پہ آدمی اس میں یہ ہے کہ گھبرا جائے. اور یہ سنا ہے کہ جب سپاری وغیرہ مہنگی ہوتی ہے نا تو پھر وہ کھجور کے بیج توڑ کے دیے جاتے ہیں پان وغیرہ میں. انہوں نے کیا پوچھا؟ انہوں نے یہ کہ پورا بیج تو میں یار نکل گئے تو پیٹ میں اتر گیا تو میں تو تسلی دے رہا ہوں ان کو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی نکل جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کی صفوں میں کبوتر اگر چھت کے اوپر سے بیٹ کرتے ہوں اور نماز پڑھنے میں اگر کراہت آتی ہو
تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کبوتروں کو وہاں نہ ٹھہرنے دیں، ان کے گھونسلے وغیرہ ہٹا دیں. اب اگر مجلس انتظامیہ کو یہ کام آپ نے جیسے مدنی پھول دیا ہے وہ کرنا چاہیے، اب ہے اگر بیٹ وغیرہ، تو ہم ایسے موقع پر کیا کریں؟ اصل مسئلہ یہ کہ مجلس کی انتظامیہ کو اعتماد میں لیے بغیر کریں گے نا تو حالات نازک ہیں. ایک طبقہ یہ ملے گا آپ کو عوام کا جو کبوتر کو بولتے ہیں یہ سید ہے، اور آپ نے مطلب یہ کبوتروں کو نکالا، بولا سید بادشاہوں کی توہین کر دی. اب دو جواب ان کو، پھر جو ہنگامہ کھڑا ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا کہ مجلس کی انتظامیہ کو اعتماد میں لینا کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے. بھائی وزیر اعظم تک آدمی نہیں پہنچ سکتا، متولی تک تو پہنچ ہی سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا مسجد کے. تو مل جل کر اعتماد کی فضا میں جو کام کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے. یا یہی مطلب کوئی ایسا مطلب ایک تو یہ بھی عذر ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ بھائی فلاں شخصیت آئی تھی یا ہمارا مرشد آیا تھا ادھر، اس نے کچھ نہیں بولا، تم بری مطلب کون آ گیا. کبوتر کا بیٹ تو پاک ہوتا ہے، کبوتر تو پاک پرندہ ہے. تو ہے تو واقعی کبوتر کی بیٹ بھی پاک ہے، گوشت بھی حلال ہے اس کا. گوشت تو یہ لوگ نہیں کھاتے، سید بادشاہ بولتے ہیں وہ گوشت کا منع کرتے ہیں. کبوتر سید ہے نہیں. ہاں لوگ بولتے ہیں سید تو انسان ہوتا ہے نا، جو حسن حسین کی اولاد میں سے سید ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو ظاہر ہے سید تو انسان ہوتا ہے، جانور تو نہیں ہوتا. تو یہ عوام میں ہے تھوڑا یہ کبوتر کے تعلق سے. جو کبوتر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے پاؤں جو نا پہلے لال نہیں تھے، سفید تھے. اس کی حکایت لکھی ہے، لال اس میں ہوئے تھے ملکہ سبا. جیسے طوفان نو آوا ہوا نا. جی 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 ہاں، وہ اس میں پڑھا تو تھا اپنے عجائب القرآن میں. بھئی یہی ہے نا تفسیر ساوی کے حوالے سے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے طوفان کے بعد جب کوے کو بھیجا تو وہ پھر مردار کھانا شروع ہو گیا، تو آپ نے اس پر پھر اس کو بد دعا دی، لعنت فرمائی. اب یہ کہ یہ ہفتہ کاپتا ہی رہے گا یہ ہمیشہ. اچھا مرغے نے اجازت مانگی تو آپ نے اس کو تو مہر لگا دی نہیں، تو اس سے جو ہے انسان فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کی اڑان ختم ہو گئی. پھر جب وہ کبوتر نے اجازت مانگی تو کبوتر جب یہ پہنچا حرم پاک تو وہاں یہ جو سرخ مٹی پہ بیٹھا تھا، تو یہ پھر اس نے عرض کی تھی یہاں تک پانی ہے، یا یہ کوئی لال ریت میں تھی. وہاں کی خبر لانے کا فرمایا تھا. تو یوں پھر اس کے بعد سے اس کے پاؤں لال ہو گئے. شاید حدود بھی گیا تھا، وہ کچھ شاخ لے کر آ گیا تھا خوشبودار یا کوئی پھول کی شاخ ہے. حکایت دلچسپ ہے، یادداشت پر تفسیر ساوی میں. عجائب القرآن میں اردو میں عقل مند پرندہ ہے سب سے کبوتر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خانے وال سے علی رضا بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر جن اس کے اوپر کس طرح قبضہ کر لیتا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے تو شیطان بھی تو اس پر قابض ہے، حملے کرتا ہے. شیطان بھی تو وسوسوں کے ذریعے گناہوں میں ڈالتا ہے. اور انسان جو سرکش ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کی تعداد تو بہرحال زیادہ ہے کفار کی. جو کفر پر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ اس اشرف المخلوقات ہونے کا اس میں انکار نہیں ہوگا. وہ اس کی مطلب شروعات ہوتی ہے، تفاصیر ہوتی ہیں. وہ غالباً ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی کچھ اس میں یہ نکال کر اس میں سے اشرف المخلوقات
आपने भी सुना ही नहीं। सवाल ये था कि जब इंसान अशरफुल मखलूकात है तो जिन्नात इस पर काबू कैसे पा लेते हैं? वो है ना सूरह 3 की आयत, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इसकी शरह सिरातुल जिनान में मिल जाएगा। आज ही मुफ्ती कासिम साहब ने इसका बताया था, तक़वीम से सिर्फ चेहरा मुराद नहीं है, पूरा वजूद मुराद है। अल्लाह करीम, तक़वीम सिर्फ चेहरे के लिए नहीं है, तक़वीम से पूरा वजूद मुराद है। जी जी माशा। हाँ तो वो तफसीर में इनका जवाब मिल जाएगा शायद जी, कि जिन क्यों इस पर हावी हो जाता है। तो बंदा भी एक दूसरे पर हावी हो जाता है, लड़ता है तो लड़ता है, वैसे भी जालिम मजलूम ये तो लगा हुआ है ना निजाम। जानवर, दुनिया में कई जानवर है जो इंसान पर अगर आ जाए तो इंसान पर गालिब आ जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला किसको किस पर गालिब कर दे। ना बिल्कुल नहीं चलती इंसान की जानवर पर, बिल्ली ये दबोच ले तो कहीं का ना रहे बंदा। ये लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंजीर, जैतून, तूर सीना और शहर मक्का की कसम जिक्र करके इरशाद फरमाया कि बेशक हमने आदमी को सबसे अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया। इसके आज़ा में मुनासबत रखी, उसे जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं बल्कि सीधी कामत वाला, सीधे कद वाला बनाया। इसे जानवरों की तरह मुंह से पकड़ कर नहीं बल्कि अपने हाथ से पकड़ कर खाने वाला बनाया, और इससे इल्म, फहम, अक्ल, तमीज और बातें करने की सलाहियत से मुज़य्यन किया, जीनत दी। खैर इसमें इसने कहा कि जिन कैसे इस पर हावी हो जाता है, तो अशरफुल मखलूकात पर यानी इंसान पर जिन हावी होने से उसका इंसान होना तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। ये तो कोई यानी कि उसूल ही नहीं है। शरफ से तो यहाँ शर्फ मुराद है ना, क्या शरफ, शरफ मुराद है, शरफ उसकी खूबी, इससे उसके कमाल। इससे ताकतवर, जिस्मानी तौर पर ताकतवर तो जानवर भी हैं। जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है इंसान के मुकाबले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बाबा जानी, मेरा एक सवाल है कि अक्सर बच्चों के नाम बाबरकत नाम रखे जाते हैं, जैसे मोहम्मद है, अहमद है, फातिमा है, ऐसे बाबरकत नाम रखे जाते हैं, और रखने के बावजूद फिर वालिदैन उसको साथ बच्चों के साथ बेअदबी से बोलते हैं, गालम गलोच होते हैं, जबकि हम समझा देते हैं कि ऐसा बेअदबी से नाम ना लिया, वो गालम गलोच ना किया जाए। तो मोहल्ले, गली मोहल्ले वालों के बच्चों की तो हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते कि वो बच्चों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। क्या आया कि ये कहाँ तक दुरुस्त है, रखना चाहिए नाम ऐसे या नहीं रखना चाहिए? नाम तो बाबरकत रखने में हर्ज नहीं है, बिल्कुल रखना चाहिए। अलबत्ता ये जो गलत पुकारते हैं कसूर उनका है, और या तो पुकारने के लिए कोई आसान सा नाम रख दिया जाए जिसकी तौहीन ना हो और माना भी उसके बुरे ना हो, ऐसा कोई पुकारने के लिए नाम रखा जा सकता है। असली नाम से उसको पुकारे नहीं ताकि बेअदबी से बचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। ये फैज़ान मदनी मुज़ाकरा किस्त नंबर 17, ये इसमें तफसीर सावी के हवाले से लिखा हुआ है कि तफसीर सावी में कबूतर के पाँव सुर्ख होने का ईमान अफजल वाक़या कुछ यूँ है कि तूफ़ान नूह गुजर जाने के बाद जब हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई, यानी जूदी पहाड़ पर जब ठहर गई, तो हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन की खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा फरमाया। तो सबसे पहले मुर्गी ने अर्ज़ की, मैं ज़मीन की खबर लाऊंगी। तो आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाजुओं पर मोहर लगा कर फरमाया, तुझ पर मेरी मोहर लग चुकी है कि तू हमेशा लंबी परवाज नहीं कर सकेगी।
اور میری امت تجھ سے فائدہ حاصل کرے گی۔ پھر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کو بھیجا، مگر وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر اتر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے خوف میں مبتلا رہنے کی دعا کر دی۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں۔ پھر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور زمین کی خبر لاؤ۔ چنانچہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ مشرفہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا نبی اللہ، میرے لیے یہ بات خوشی کا باعث ہوگی کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گلے میں خوبصورت ہار پہنا دیجئے اور میرے پاؤں سرخ فرما دیجئے اور مجھے زمین حرم میں رہائش کا شرف بخش دیجئے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کی چونچ اور گردن پر دست شفقت پھیرا، اسے ہار پہنایا، اس کے پاؤں کو سرخی عطا فرمائی، اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ فیضان مدینہ مذاکرہ کے 17 پڑھیے گا، اس میں مزید بھی ہے اور بھی دلچسپ باتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ باپا جان بریانی نہیں کھاتی، تو ہمارے گھر میں کچھ اس طرح پرندے آتے ہیں جو ان کو ہم روٹی وغیرہ کے ٹکڑے ڈالتے ہیں اور چاول کے بھی دانے ڈالتے ہیں تو وہ بھی کھا لیتے ہیں، بریانی بھی ہوتی ہے اس میں پکی ہوئی۔ تو اس طرح مشاہدے میں آیا ہے کہ ان کو جو چیز ڈالی جائے، وہ پرندوں کی بھی ایک روٹین بنی ہے، وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں کھانے کے لیے۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اس طرح جب وہ کھاتے ہیں تو ثواب کی نیت سے ان کو کھلا سکتے ہیں، تو اس کا اور کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پرندوں کا پوچھا نا، یہ پرندہ اور یہ کہ پرندے بریانی نہیں کھاتے، تو یہ کہہ رہے ہمارے یہاں مشاہدہ ہے، ہمارے والے کھا دیتے ہیں تو ہم ان کو ڈال لیتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، جیسے یہ کبوتر، چڑیا وغیرہ، مینا وغیرہ، کوئل وغیرہ، ان کو اگر یہ دانے وغیرہ دیتے ہیں، روٹیاں وغیرہ دیتے ہیں، یہ اگر آ کے کھا جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی نیت سے ثواب بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میرا سوال یہ ہے کہ الہام یا کشف یا وحی کا کیا مقصد ہے اور یہ کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وہ نازل ہوتی ہے وہ وحی نازل ہوتی ہے، اور الہام جو ہے یہ اولیاء کرام اور عام بندوں کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے تو وہ الہام فرشتے کی طرف سے، جو فرشتے کی طرف سے جاتی ہے، جو فرشتے ڈالتے ہیں وہ الہام ہے۔ یعنی جو شیطان بات ڈالے نا وہ وسوسہ ہے، اور جو فرشتے بات ڈالیں وہ الہام ہے۔ ہر آدمی اس کا فرق نہیں کر سکتا۔ ہاں۔ تیسرا رہا کشف کا آپ فرمائیں۔ کشف منے اظہار، کل کا واضح ہو جانا، یعنی کسی شخص کے آگے کسی کا چھپا ہوا عمل یا کوئی ایسی چھپی ہوئی بات جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں، اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو یہ واضح ہو جائے۔ خلاصے کشف، کھلنا، الہام میں فرشتے کی ادنا ہے۔ ہاں سے فرشتے کی قید نہیں ہے۔ اچھا، وسوسہ و الہام میں تو فرق ہے کہ جو فرشتے کی طرف سے ہے وہ الہام ہے۔
اور جو شیطان کی طرف سے وہ وسوسہ ہے. مگر چونکہ الہام جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ فرشتے جی میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں، محمد بلال. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وضو کے دوران ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنے کے لیے کیا استنجا کرنا پڑے گا پانی کے ساتھ یا پھر بغیر استنجے کے وضو کر لینا چاہیے؟ اصلاح فرمائیں ہماری، جزاک اللہ خیر. جی بغیر استنجا جو ہے نا وہ دھونے کی ضرورت نہیں، بغیر استنجا کے جو ہے نا وضو کر لینا چاہیے. میرے پیارے پاپا جان، کیا شادی سے پہلے محفل میلاد کروانی چاہیے؟ اس پر ارشاد فرما دیجیے. یہ شادی بیاہ میں اگر محفل میلاد اگر کرواتے اس میں کوئی حرج نہیں اجتماعی ذکر و نعت کروانے میں، بلکہ دیگر فنکشنز کے بجائے اگر کریں گے اجتماعی ذکر و نعت ذکر اللہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جناب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 15 دن کے لیے عمرے پر جاتا ہے تو وہ مدینہ منورہ یا مکہ پاک میں نماز قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ 15 دن کے لیے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو چونکہ 15 دن جو ہے نا ایک بستی میں رکنے کا، ایک شہر میں رکنے کا ہے، تو اب چونکہ مدینے بھی جانا ہے اور مکہ شریف بھی حاضر ہونا ہے، تو اب چونکہ وہ دونوں مقامات پہ 15 دن تو نہیں رہ سکتے اور ٹوٹل سفر ہی 15 دن کا ہے، تو اب جو ہے وہ وہاں نماز قصر پڑھی جائے گی. البتہ مدینہ طیبہ پورے 15 دن رکنے کا ارادہ ہے یا مکہ مکرمہ پورے 15 دن رکنے کا ارادہ ہے؟ 15 دن 15 دن اور 15 رات، تو اب جو ہے وہ قصر نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب. میرا سوال ہے کہ اگر گھر کے اندر ایک بلی کھانے کے ٹائم پہ ہم کو تنگ کرتی ہے تو ہم اس کو جال میں سے بھگا دیتے ہیں. جب یہ کھانا پینا کھانے کے بعد جو بچا کچا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری تھوڑی رہنمائی کیجیے برائے مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بلی جو ہے وہ اس کو کھانے کے بعد اگر اس کو ہڈیاں وغیرہ دے دیں یا گوشت وغیرہ دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ چاول اسے نہ دیے جائیں کہ وہ پھر اسراف ہوں گے، کہ بلی چاول نہیں کھاتی، مگر چاول الگ کر کے دے دیں، گوشت وغیرہ. کہ کیا مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تین جو اوقات مکروہ ہیں نا ان میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. صلو علی الحبیب. سوال یہ تھا کہ مسجد جو ہوتے ہیں، مسجد میں گنبد بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ گنبد کیا ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہ گنبد کیوں ہوتے ہیں، کس لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ گنبد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ میں دوستوں مسجدوں پہ گنبد نہیں تھے، اور یہ چونکہ یہ بعد میں یہ گنبد جو نا یہ ایجاد ہوئے ہیں. البتہ یہ کہ چونکہ وہ شریعت نے اسے ناجائز نہیں فرمایا تو یہ جائز ہے. البتہ یہ ہے کہ اس سے جو نا وہ ایک وقعت پیدا ہوتی ہے، یعنی دور سے آپ گنبد دیکھیں گے اور کو پتہ چلے گا یہ کوئی مقدس جگہ ہے. مندر پر بھی ہوتے ہیں تو مطلب اب مسجدوں پر گنبد یہ ایک علامت بن گئے ہیں، مسلمانوں میں رائج ہے، مسجد کی اس سے شان و شوکت ہے. مزاروں پر بھی گنبد بنتے ہیں تو اس سے لوگوں پر ایک صاحب مزار کی ایک ہیبت قائم ہوتی ہے. تو یوں یہ جائز ہے، علماء اس کو جائز کہتے ہیں. اور سبز گنبد تو ہماری آنکھوں کا نور ہے. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. کوئی شعر اگر جانشین امیر سنت گنبد خضرا کے تعلق سے طرز میں سنا دے، اس کے بعد بنے نعت خوان بھی سنا دے.
جی کیا فرمائیں؟ ایک شعر آپ نے سنا ہے، ایک شعر اگر جانشین میرے سنت ہمیں کچھ طرز میں سنا دیتے ہیں گنبد خضرا کے تعلق سے تو مدینہ مدینہ. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. گنبد خضرا کے دامن میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. نعت خان نے بھی ایک شعر کہا تھا تو اب وہ بھی اگر شعر پورا کر دیں. جی کیا ساز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا ساز گنبد کا خوب ہے نظارہ، قدر سہانا سہانا ہے، کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا ہے، کس قدر سہانا. آج کتاب میں یہ جملہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بہانے کا بندوبست کر دیتا ہے، تو کسی بندے کے لیے ایسا کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہانے کا بندوبست کر دیتا ہے، یہ کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، یہ محاورہ تو بیان کیا جاتا ہے. اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، یہ محاورہ اس کا پتہ نہیں. اب وہ الفاظ ان کے ہیں. ہم اگر یہ جملہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، اور وہ ذرا عبارت دیکھنی پڑے گی کہ وہ آگے پیچھے سیاق و سباق اور یہ سب کب بولا جائے. وہ ہے نا رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. زور کی جماعت نکل جاتی ہے تو بعد میں ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے فرض ادا کرنے پڑیں گے یا سنت ادا کرنی پڑے گی؟ جزاک اللہ. فرض سے پہلے سنتیں پڑھ لینی چاہیے. اب اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو اب سنتیں اس وقت نہ پڑھیں. فرض پڑھنے کے بعد، زور کے فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، پھر 4 زور کی سنتیں ادا کریں، پھر 2 نفل. یہ آپ نے صورت بیان فرمائی کہ جب جماعت کھڑی ہے، انہوں نے یوں عرض کی کہ جماعت نکل گئی ہے، اب میں آیا ہوں تو اب میں 4 فرض پہلے پڑھوں یا 4 سنت پہلے پڑھوں؟ اچھا تو اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو اگر وقت میں گنجائش ہے تو 4 سنتیں پہلے پڑھے گا، پھر فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، یہ ترتیب رہے گی. میں بابا جانی کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. صلی اللہ علی محمد، درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا کیسا؟ صلی اللہ علی محمد، تو یہ کہنا ہی درود پیش کرنا ہے کہ اللہ کا محمد پر درود ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تو اچھا فضیلت والا درود شریف ہے. اچھا، وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یہ وہ الہام کے حوالے سے ملا ہے کہ مرآت میں ہے اچھے خیالات کو الہام
اور وسوسہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الہام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ غیر نبی کا الہام شرعی حجت نہیں، کیونکہ شبہ ہے کہ وہ شیطانی وسوسہ ہو۔ اور ایک اور مقام پہ لکھا ہے میراثی میں، ہر عاقل بالغ انسان کے ساتھ وسوسہ دلانے کے لیے ایک شیطان اور الہام کے لیے ایک فرشتہ ہر وقت رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام محمد مشتاق رضا تاری ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، اگر کوئی بچہ ہمیں کلاس میں مارے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک خیرہ۔ صبر کرنا چاہیے، صبر کرتے نا تو جھگڑا بڑھتا نہیں ہے۔ ایک طالب علم مارے گا تو پھر سامنے دوسرا مارے گا تو لڑا لڑی ہو جائے گی، اگر ایک مارے گا تو سامنے والا اگر نہیں مارے گا نا تو جھگڑا جلدی ختم ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آپ کچھ کر رہے ہیں جی شہزادہ حضور؟ جی وہ ایک اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں ہمارے عمار بھائی، جی کہ یہ امیر سنت سے کہ یہ آپ نے یہ اس طرح یہ کیوں ڈالا ہوا امام شریف، یہ شملہ جو آپ نے گھمایا نا داڑھی کے پیچھے سے؟ تہنیک میری سمجھ میں یہ ہے، تہنیک کا لکھا ہے کہ الٹی طرف سے شملہ لے کر سیدھی طرف یہ اڑس دیا جائے، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہنیک فرماتے تھے۔ اب وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یوں شامل کر لیا، اب وہ داڑھی کی وجہ سے تھوڑا چھپ جاتا ہے، داڑھی نہیں ہوگی تو چھپے گا نہیں۔ تو ہر وقت مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہنیک فرماتے تھے یہ نہیں ہے، تہنیک بھی فرماتے تھے، تو کبھی کبھی یوں بھی کر لینا چاہیے سنت کی نیت سے۔ یہ فیس بک کے مسئلہ یہ دیکھو بیٹا، میں نے پہلے تو ملاقات بالکل بند تھی، ٹھیک ہے نا، اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ شروع ہوئی ہے، تو اب چونکہ ہیں بہت تعداد زیادہ ہے، میں صحیح بولتا ہوں، ابھی جیسے ہم اون ایئر ہیں، ابھی میں بولوں گا نا کہ چلو سب سے ملاقات، تو ادھر سے ادھر سے پہلے ایک بار کیا تھا کہ مدنی مذاکرے میں تھوڑے سے تھے، تو میں سمجھا چلو تھوڑے سے، میں نے چلو سب سے ملاقات، تو ملاقات میں مدنی مذاکرے کے مقابلے میں یہ آدھی رات کو دیر سے یہ زیادہ ہوئے تھے، پتہ چلا کاروں میں اور بھر کے ادھر ادھر سے لوگ آ گئے، تو اگر میں عام کر دوں گا نا تو جتنے سوئے ہوئے شہر ہیں نا یہ بھی جاگ جائیں گے، کچھ اوپر بھی آرام کر رہے ہوں گے ان کو بھی جگا دیں گے، SMS بھی چلا دیں گے، پھر یہ کہ یہ ویسے ہی ساری دنیا میں آواز جا رہی ہوگی کہاں کا، تو لوگوں کا ایک دم رش ہو سکتا ہے، میں سب کو افورڈ کر نہیں سکتا، تو اب یہ تھوڑے تھوڑوں سے تو چلو ملتا ہوں، یہ بھی تو غنیمت ہے، نہ ملنے سے تو ملنا اچھا ہے۔ پاپا ابھی بھی میسیجز تو آنا شروع ہوئے تھے۔ اچھا جی جی کیا ہم آ رہے ہیں؟ ہاں، اور میرا دادا پونے گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے بھی ہیں کچھ یہاں، کچھ پہنچے، دیکھو یہ میں نے مدنی فیسیں بتائی نا، تو ان میں کسی کا ہوگا نا تو وہ آ گئے ہوں گے، پولیس والے ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں اور یہ آ جاتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں، تو ہم مطلب پولیس اور فوج اور ان کو ہم کہ چلو یہ مدنی قافلوں میں اور یہ کمزور ہوتے ہیں کیا، چلو اس بار یہ قریب آ جائیں، پھر پڑھے لکھوں کو جو میں نے دیا، پڑھے لکھے اس بار ہمارے قریب آ جائیں گے، تو یہ تنظیمی فوائد حاصل کرنے کے لیے
بالکل ہی اگر میں کھلا کانٹا چھوڑتا ہوں تو پھر یہ کہ پھر ملاقات بالکل بند کرنی چاہیے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ نفع میں نقصان ہے. تو جیسا ہے اس کو چلنے دیا جائے, مجبور نہ کیا جائے. پہلے میں ملتا تھا ایک دور میں, ساری ساری راتیں پڑا ملتا تھا, اب وہ عمر اب نہیں رہی میری. میں نے سمجھانا شروع کیا, شاید یہ غلطی کی نہیں, وہ ہے نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بھی اثر. ہم سوال چلا رہے ہیں. ہم لوگ ایک دیہات کے علاقے میں رہتے ہیں, پنجاب کے ایریا. چلو یہ ان کو دے دیتے ہیں خصوصی پیکج. چلو میرے پیر کے لیے نعرے تو لگوا رہے ہیں, مرشد عطار پر. بھائی ان کو دے دینا, کون دیں گے؟ انشاءاللہ. ایک دیہات کے علاقے میں رہتے ہیں, پنجاب کے ایریا میں. یہ 5-6 بار ملاقات کے لیے آئے کہہ رہے ہیں, تو یہ تو بہت سارے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال میں نے اذان دی, اس کے بعد میں بیٹھ کے انتظار کرتا رہا لیکن اور کوئی نمازی نہیں آیا. تو اس صورت میں اپنی نماز پھر کیسے ادا کروں, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کہنے یہ فرما دیں. دوبارہ چلا. محسن صاحب ہیں یہ. اچھا, ہو سکتا ہے کہیں سفر میں ہو یا سرائے کی مسجد ہو, اب کوئی اور نہیں ہے تو پھر خود ہی. ظاہر ہے اب جنات کو تو بلانا آتا نہیں ہوگا کہ چلو ان کو شامل کر لیا, اب اکیلا ہی پڑے گا. جب کوئی نہیں ہے تو جماعت کا تصور ہی نہیں رہا, کیا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی, آپ سے عرض ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کھجور کا بیج کھا لے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال تو آیا تھا, اتنے بجے تو تھی پاپا. نکل جائے تو وہ نکل جائے گا, امید تو ہے, اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یعنی ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی جلاب لے لے موشن, تو اس میں امید ہے کہ نکل جائے گا. قبض والے کے لیے یہ آزمائش کر سکتا ہے اسے, تو اس لیے موشن لینا شاید اس میں مفید ہوگا. ڈیرہ الیار سے ایک اسلام بھائی SMS کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے ڈھیروں فضائل ہیں, کیا اسی طرح شوال المکرم کی بھی فضائل ہیں؟ رمضان شریف کے تو اپنے فضائل ہیں, اس کی برکتیں, اس کی کشش. شوال المکرم کا پہلا دن تو بہت بابرکت اور فضیلت والا ہے, جو گزر گیا. عید کا دن غروب آفتاب کے ساتھ وہ تو پورا ہو گیا. اب اس کے مزید فضائل تو یاد نہیں ہے, ہوں گے تو صحیح. مطلب عید کے 6 روزے کے فضائل ہیں اس کے. جی ہاں, اسی ماہ میں رکھے جائیں گے. نزاکت ہیں جام شوروں سے, یہ بھی SMS کے ذریعے سوال کریں گے, کیا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آہستہ آواز میں تلاوت کرنا صحیح ہے؟ نہیں, بالکل خاموش رہیں گے. ہم مکروہ تحریمی ہے, خاموش رہیں گے. خاموش رہنا مکروہ تحریمی سمجھیں گے؟ نہیں, قرات کرنا جو نا امام کے پیچھے, وہ مکروہ تحریم ہے. یعنی خاموش رہنا ہے, کچھ بھی نہیں پڑھنا سوائے ثنا کے. محمد امتیاز ضلع لودھرا سے عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ کر دی تو ثنا بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں اچھا, جب امام نے جو قرات شروع کی تھی وہ ثنا بھی نہیں پڑھیں گے. اور یہ جو میں نے بتایا خاموش رہنا ہے, یہ صرف قیام کے لیے, نہ کہ تشہد میں بھی کہ وہاں تحیات پڑھنی ہے. رکوع سجود میں جو تکبیرات ہیں وہ تسبیحات وہ پڑھنی ہے. محمد امتیاز ضلع لودھرا سے عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ مرغی کے پنچے کھانا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. جائز ہے. کسی کی
سوال فرمائیں. بنت محمد یونس کا سوال ہے کہ کسی کی غیبت کرتے وقت دل میں یہ خیال آئے کہ یہ گناہ ہے، پھر خیال آئے کہ پتہ نہیں کفر نہ ہو گیا ہو، پھر اس نے توبہ کی، یا اللہ پاک اگر میں نے کفر کیا تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ غیبت کرنا کفر تو نہیں ہے، اگر وہ احتیاطی توبہ ویسے کی ہے تو حرج نہیں ہے. حضرت صاحب میں ادھر بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں، میرا نام اقبال ہے. میری وائف کا سوال ہے کہ وہ جو ہے نا سم ٹائم جو ہے نا بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے، تو وہ کہتی ہے اس کا یہ ہے کہ اگر مجھے کھڑی ہو کے نماز پڑھوں تو چکر آتے ہیں کچھ، تو اس لیے جو ہے نا اگر میں بیٹھ کے نماز پڑھوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. سوال سمجھ نہیں آیا. نماز کھڑے کھڑے پڑھتی ہے تو چکر آتے ہیں، اس لیے بیٹھ کے پڑھتی ہے. فرض، وتر اور سنت فجر اور جو بھی واجب نماز ہو، تو وتر بھی واجب ہے، ان میں تو مطلب قیام فرض ہے، کھڑا ہونا. تو باقی جو سنتیں نوافل ان میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو سنتیں بھی کھڑے کھڑے پڑھی جائیں. سنت فجر تو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، پھر اس کی مجبوریاں بہت ہیوی ہیں، ان کا بھی اس کو بیٹھ کر اجازت ملے گی. باقی یہ چکر اب کس طرح کے آتے ہیں، گر پڑتی ہے کیا ہے، تو یہ صرف چکر آتے ہیں تو کس طرح کے چکر آتے ہیں، تھوڑی بہت تو تکلیف تو سبھی کو ہوتی ہے، یعنی کہ جو بھی کچھ مرض ہوتا ہے. تب بھی یہ تو جیسے اب پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، بڑا جی چاہتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو. رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جی تو چاہتا ہے، لیکن اب وہی کہ برداشت کر لے، ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کو اللہ کا گھر کہنا کیسا؟ کعبے کو بیت اللہ. اب مسجد کو اللہ کا گھر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہا جاتا ہے، بلکہ یہ بیت اللہ، جیسے خانہ مسجد الحرام کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبے کو بھی بیت اللہ. بیت اللہ کے لفظی معنی ہے اللہ کے گھر، اللہ کا گھر. بابا رکن شورا فاروق جیلانی بھائی کا میسج تھا کہ میرپور خاص میں ایک بازار میں کپڑے کی مارکیٹ میں آج آگ لگی ہے نا، تو 30 دکانیں اس سے بڑی متاثر ہوئی ہیں. عاشقان رسول کے وہاں کاروبار تھے، تو کافی نقصان ہوا ہے، تو دعا بھی فرمائیے گا اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر. اللہ کریم جو بھی نقصان ہوا اس کا نعم البدل عطا فرمائے، کو صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے اور 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ابھی انشاءاللہ ٹوکن ملیں گے جن کو ملیں گے، جن کا اعلان نہیں ہوا ہے وہ ضد نہیں کرنا، یہ دیں گے تو نہیں بیچاروں کا ٹائم خراب ہوگا، پھر اس میں دل آزاریوں کی صورتیں، ایذا کی صورتیں بنتی ہیں، تو اس لیے مہربانی کر کے پھر یہ کہ ٹوکن ملیں گے، پھر روزہ رکھنے والے سحری کریں گے انشاءاللہ، سحری کے بعد پھر ملاقات کر لیں گے انشاءاللہ. حاجی امین دعا. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں انشاءاللہ. اتنا رش تھا، میں بس ٹائم نکل گیا. اب تو ہاں وہ جنتی آج ہفتہ ہے، آپ نے دیا نہیں نا. وہ مرد کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا، یہ نام کا حصہ ہے رسالے کے 41، اس کے پیج ہیں 41. یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجئے گا. حاجی امین دعا. اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل دعا صلاۃ السلام کے بعد ہم جو ہے وہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اس میں بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، تو آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین اس میں شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب المصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. آمین. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام بزرگان دین، بالخصوص غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص جو چاند رات کو مدنی قافلے کے مسافرین ہوئے، جو جنت ایکسپریس میں مدنی قافلے کے مسافرین ہو رہے ہیں، ان سب کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا واسع المغفرت اغفر لی بغیر حساب، یا واسع المغفرت اغفر لی بغیر حساب. آمین. یا واسع المغفرت اغفر لی بغیر حساب. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں نیک، پرہیزگار، ماں باپ کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا. نیکیوں پر استقامت عطا فرما. نمازیں پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں کی خدمت کے لیے
تیرے دین کی سربلندی کے لیے اللہ ہم سب کو خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے جا مقدمے بازیاں دور ہوں، بے اولادگیاں دور ہوں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں۔ اے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ان کے دلوں میں جو جو مرادیں ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے میرپور خاص میں جو عاشقان رسول کا نقصان ہوا، اے اللہ ان کو اس کا نعم البدل بھی عطا فرما، یا اللہ ان کو صبر بھی عطا فرما، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، تیری بہار رمضان رضا مانگتا ہوں، تیری بہار رمضان رضا مانگتا ہوں، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، الہی غم ماہ رمضان عطا ہو، الہی غم ماہ رمضان عطا ہو، الہی غم ماہ رمضان عطا ہو، میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں، میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں، الہی محمد کے صدقے شفا دے، الہی محمد کے صدقے شفا دے، مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں، مریضوں کے حق میں دعا مانگتا
میں دعا مانگتا ہوں، میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا، سحری کھانے کی اسی کو اجازت ہے جس کو صبح روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ نہیں رکھنا تو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار جاری رہے، مرشدی عطار پر نور کی برسات، مرشد کی آل پر نور کی برسات۔ ہوگا نہیں ان کے بس، پھر یہ مسئلہ کریں گے، کیا کریں؟ میں جاؤں گا تو یہ قابو میں آ جائیں گے، اب بھی نہیں آئیں گے۔
اے خدا میرے عطار کو شاد اب وہ رکھ، انہوں نے اے خدا میں نے دے تو دی تھی بنا کے. عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، وعلیکم اے السلام. خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میلاد حال میں بھی چونکہ یہ سلسلہ ہے، دیکھا جا رہا ہے ہمارے عاشقان رسول ماشاءاللہ جمع ہے، اور آج مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا چونکہ اعلان ہو چکا تھا، لہذا اس کو کرنا ہے، نگران شورا نے فرمایا کہ بھئی کرنا ہے سلسلہ ماشاءاللہ۔ آج دیکھا ہے کہ تقریباً یہ 5 گھنٹے 5 گھنٹے سے اوپر ماشاءاللہ 5 گھنٹے کی یہ تقریباً ہماری ڈیوریشن، ٹوٹل مدنی مذاکرے کی ٹرانسمیشن جو ڈیوریشن رہی ہے وہ تقریباً 5.5 ساڑھے 5 ہاں پونے 10 سے ساڑھے 5 الحمدللہ الحمدللہ۔ حالانکہ آج کا دن جو ہے نا وہ یوں ٹف تھا کہ عید کی نماز اور یہ سارے معاملات مصروفیت، اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو مزید ہمت دے، طاقت دے۔ اور آج میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی کہ چونکہ زمزم نگر اور ادھر سے جو اسلام بھائی نے ماشاءاللہ ایک محبتوں کا اظہار جو ہو رہا تھا، اور جو ان کی جو دل جوئی کے انداز مختلف ہم نے دیکھے بھی، تو ماشاءاللہ یہ ایک خوبصورت سلسلہ رہا۔ اور آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہم نے الحمدللہ کئی سوالات کے جوابات امیر علیہ سنت سے لیے، اور بہت سارے موضوعات یوں تو ہوتے ہی ہیں، اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں آپ کی کالز بھی لیں، تاثرات بھی لیں، اور جو سوالات ہوئے، جو مدنی پھول بیان ہوئے، اس میں ہم کچھ نہ کچھ آج گفتگو کالز تو نہیں لے سکیں کیونکہ ویسے ہی کافی لیٹ ہو گئے، جی لیکن چونکہ ایک اناؤنس تھا کہ مدنی مذاکرے کے مدنی میں ایک ہونا ہے، جی تو یہ ایک مناسب نہیں تھا کہ اب بغیر سلسلہ کرے اور مڑ جائیں، لہذا وہ کہتے ہیں کمنٹمنٹ اس کمنٹمنٹ۔ میں نے آپ سے جب بات کی میں کہا آج تو پھر وہ تو آپ نے یہی کہا کہ نہیں اعلان ہو چکا تو ہمیں کرنا ہے الحمدللہ۔ اچھا عرض یہ تھی کہ یوں تو سوالات تو بہت سارے تھے، ایک وہ تھا سوال آپ نے بھی اس میں کچھ ایڈ کیا تھا کہ ایک اسلامی بہن نے جو سوال کیا تھا کہ وہ بچوں کے ابو جو ہے وہ نماز یا گھر کا کوئی فرد نماز، خاص کر نہیں شوہر، ایک نے سوال یہ کیا تھا کہ شوہر اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز کی کیسے تربیت مطلب وہ کہا جائے۔ تو چونکہ یہاں مدنی مذاکرے میں چونکہ ہم بھی شرکت کرتے تھے، امیر علیہ سنت سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے جو اپنا نام لکھا تھا نا وہ نام بھی یونیک نام تھا، تھوڑا سا کر کے کچھ تھا۔ اچھا وہ شہر کا نام بھی تھا، وہ شہر بھی ایسا تھا کہ جو اتنا زیادہ مشہور، جیسے باب المدینہ، تب آدمی ڈھونڈتا رہے کہ بھئی کوئی ہوگا، وہ شہر بھی ایسا چھوٹا ہی لگ رہا تھا کوئی، پتہ چل جائے کس نے سوال کیا۔ ہاں تو یہ سوال مطلب نام نہیں لیا سوال کرنے والوں نے، تو ایک یہ بھی چونکہ یہیں سے سیکھا ہے کہ اس طرح کا کوئی ہائی لائٹ ہوگا تو فرد جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ایک انداز ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اصلاح کا، اور پھر آپ نے بھی ایک دو باتوں پر مطلب اس کا لائیو بھی اظہار کیا امیر علیہ سنت کے جو مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اب اسی میں ایک بات ہے کہ چونکہ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے ہونا ہے اللہ کی رحمت سے، تو ہماری اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز رہیں، خاص کر رمضان مبارک میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا رسپانس رہتا ہے، 2 وقت مدنی مذاکرہ، اور ایک زبردست ٹرانسمیشن اللہ کی رحمت سے ہوئی۔ اب یہ جو پورا ایک نیا ایک سمجھو جدول شیڈول شروع ہو رہا ہے، اس میں کنیکشن کیسے رہے، وہ جو ایک روحانیت، وہ جو ایک برکتیں، وہ جو ایکٹیویٹی رہے ہماری، اس کو ہم سدا بہار کیسے رکھیں؟ دو تین چیزیں آپ نے پلس کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ سوال، تو اصل میں ایسا نہیں ہوتا ضروری کہ یہ سوال کرنے والی کو ڈر نہ لگتا ہو، لیکن کیا بغیر نام کے سوال کرنا
یہ بھی کوئی احتیاط ہے؟ اصل میں اسلامی بھائی احتیاط ہی کرتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی احتیاط ہی کرتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو احتیاط کو سمجھا وہ احتیاط ہے۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے کچھ اسلامی بھائی جا رہے تھے بیرون ملک، تو امیر سنت نے انہیں کچھ اپنے مدنی مشورے سے نوازا، میں بھی اسی مشورے میں شامل تھا۔ آپ نے 15-20 منٹ احتیاط پر ہی ان کو مدنی پھول دیے گئے، یہ احتیاط کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ پھر 25 منٹ کے امیر صاحب نے فرمایا، میں ان کو احتیاط کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی بھی سب احتیاطی کر کے تھوڑی کام کرتا ہے۔ لوگوں کو یہی شعور نہیں ہوتا کہ احتیاط کہتے کس کو ہیں اور اس کام میں احتیاط ہے کیا۔ مثلا تو آدمی گاڑی میں جا کر پڑھ رہا ہے، چلتی گاڑی میں، اور وہ احتیاط سے پڑھنا، احتیاط یہ نہ پڑھے نارملی، کیونکہ اس سے آنکھوں پر نقصان پہنچے گا۔ تو ہمارے عموماً احتیاط کا وہ معاملہ ہے ہی نہیں، کمزور ہے۔ تو اس میں یہ بے احتیاطی کی وجہ سے پھر اس طرح کی کئی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسکیجول کیسا ہونا چاہیے، تو جدول کیا ہونا چاہیے۔ جب ان 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جماعت سے پڑھے، اور خاص طور پر میں عرض کروں روزانہ قرآن کی تلاوت، اور جو ایک اناؤنسڈ بعض نوافل ہیں، مثال کے طور پر اوابین ہیں، اشراق چاشت ہے، اسی طرح تہجد ہے، ان کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، سنت قبلیہ سنت بعدیہ کو یہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اوراد و وظائف جو ہیں شجرہ کے اندر وہ پڑھے، تسبیح فاطمہ یہ سب پڑھے۔ میرا اپنا ذہن ہے کہ اگر آدمی اس کو فلفل کرے نا، میں نے بھی رمضان مبارک میں شجرے کو ایک بار پھر میں نے دیکھا نا، 1-2 دفعہ میں نے بیان کیے، تو اتنے اوراد و وظائف ہیں، فجر کے، صبح کے، دوپہر، شام کے، رات کے، پھر اس کے علاوہ سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد۔ اگر ہم صرف یہ اسکیجول میں بنا لیں نا، اس کے ساتھ ساتھ پھر حقوق العباد، فیملی، گھر، نیکی کی دعوت، اور دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام، ان میں اگر آپ خود کو شامل کر لیتے، آئی تھنک کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سرپلس ٹائم مشکل ہوگا کہ آپ کہیں اور اس کو بیکار یا فضول قسم کا آپ اس کو ضائع کر سکیں۔ تو اس کو اللہ کے رحمت سے اگر لے لیں تو مدینہ ہو جائے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہم کریں گے، اس نے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کیا۔ اللہ ہماری اس مختصر سی کوشش کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو دنیا آخرت کی برکت بہر عطا فرمائے۔ مدنی مذاکرات دیکھتے رہیے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک،
بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ عید الفطر کی چاند رات بھی ہوا مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ یکم شوال المکرم کی نماز فجر کے بعد امیر اہل سنت کا سنتوں بھرا بیان۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والی نماز عید کی جھلکیاں۔ کوٹلہ جہلم کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا اظہر اتاری نے لیا جائزہ۔ فاروق نگر لاڑکانہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا اجتماع۔ مظفر آباد، کشمیر اور گجرانوالہ میں مدنی چینل عام کریں مجلس کی کوششیں۔ دکھائیں گے آپ کو رنگ بدلنے والا پرندہ اس رپورٹ میں۔ ہالینڈ اور UK سے مدنی کاموں کے مناظر۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عید الفطر کی چاند رات بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں ایک تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ طاق ہوتی، چند کھجوریں کھاتے اور وہ طاق ہوتی، 1، 3، 5، 7، یہ سب طاق کہلاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ عید کی مبارکباد نماز عید پڑھنے سے پہلے دیں یا نماز عید کے پڑھنے کے بعد؟ آپ کو اختیار ہے۔ عیسائی بہنوں پر تو عید کی نماز ہے بھی نہیں، اور بھی مردوں پر بھی ایسے مقامات ہوتے ہیں یہاں عید کی نماز نہیں ہوتی واجب۔ تو بہرحال عید کی مبارکباد، تو عید ویسے شروع ہوگی صبح صادق سے، عید کا دن غروب آفتاب تک عید کا دن رہے گا۔ تو اب چاند رات کی بھی مبارکباد ہمارے یہاں رائج ہے، تو یہ بھی اچھا کام ہے، کوئی برا کام تو ہے نہیں، اچھی بات ہے، آدمی کی دل جوئی ہوتی ہے اس سے۔ چاند رات کو بھی مبارکباد دے سکتے ہیں، اور عید کے دن بھی دے سکتے ہیں، عید کے بعد بھی، جتنے دن مسلمانوں میں رواج ہے تھوڑے دن تک دیتے رہتے ہیں عید کی مبارکباد، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دل خوش ہوتا ہے اس سے۔ یہ سوال ہے کہ میں نے اعتکاف کیا مگر میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، میرا اعتکاف ہو گیا؟ اعتکاف کیا، قرآن پاک نہیں پڑھا، اعتکاف ہو گیا؟ اعتکاف میں قرآن پاک کی تلاوت ذرا اس کی شرط نہیں ہے، ایک عبادت ہے، کرنی چاہیے، اور عام طور پہ مسلمان کرتے ہیں اعتکاف میں تلاوت،
رمضان شریف میں جو اعتکاف نہیں کرتے وہ بھی رمضان شریف میں ایک تعداد ہے جو تلاوت کرتی ہے، قرآن کریم کا ختم کرتی ہے، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہے، اعتکاف بھی ہو جائے گا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان. یکم شوال المکرم بمطابق 16 جون 2018 بروز ہفتہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز فجر کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. عید کس کے لیے ہے؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا. تو یہ عید ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے. ہمیں تو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا حق ہم ادا ہی نہ کر سکے. حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المومنین، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی. جس کے نماز روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے. مزید انکسارن فرمایا اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آپ انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں. عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید الفطر میں عاشقان رسول کی ایک تعداد نے شرکت کی. قبلہ امیر اہل سنت، نگران شورا اور دعوت اسلامی کے کئی ذمہ داران نے بھی یہاں نماز عید میں شرکت کی. نماز عید کے بعد عاشقان رسول کو